من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دعوت کا، اس پورے دین کا، اس پورے امتحان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ چونکہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بہت ہی عظیم رب ہے، کہیں بات کو کھول کے بیان کیا، کہیں ایک آیت کے اندر ساری بات سمجھا دی، کہیں 4 چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر، اور ان آیات کے اندر گویا وہی بات ہے، وہی کلمہ ہے جس کی یہ تفسیر ہے پورا قرآن مجید۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی ایک کلمے کی تفسیر ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ بظاہر یعنی چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن پوری کائنات کی روح ہے۔ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اس سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہے۔ اتنا طاقت والا کلمہ ہے، اتنا زیادہ اس کا زور ہے کہ یہ پستیوں سے انسانوں کو اور قوموں کو اٹھائے گا، بلندیوں پر پہنچائے گا، انسان کو دلیر کرتا ہے، انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے، اور بہت بڑا انقلابی کلمہ ہے۔ ہر دور کے اندر اسی کلمے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، وہ اسی ایک کلمے کی دعوت تھی کہ لوگوں اس بات کو مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لو، یہ نہیں کہ صرف مان لو، بلکہ کہا جان جاؤ اس بات کو۔ مان لینا تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے، کسی کی وجہ سے بندہ مان جائے، حالات کے تحت مان جائے، مجبوری کی وجہ سے مان جائے، لیکن دل کی گہرائی سے اس بات کو جان جاؤ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان جاؤ اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اسی پیغام کو لے کر آئے ہیں جو پہلے نبی نے، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے اندر جو پیغام دیا، یہ وہی پیغام ہے جو 950 سال نوح علیہ السلام دیتے رہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کو نہ ماننے کی وجہ سے عاد اور سمود کی بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ نہ ماننے والوں کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا اللہ تعالیٰ نے، اور ماننے والوں کو کہا کہ تم اس بات کو مان لو، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے اوپر جم جاؤ۔ یہ بات ماننے کے بعد پھر طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، مخالفتیں ہوں، یا تمہیں خریدنے کی کوشش کی جائے بڑے بڑے دولت کے انبار سے، لالچ دیے جائیں، دیس نکالے کی دھمکیاں دی جائیں، جو کچھ ہو جائے، تم نے پھر اس کلمے سے ہٹنا نہیں۔ پھر تمہاری کامیابی کا ایسا اعلان کرتا ہے مالک کہ جب تمہاری آخری سانس آئے گی تو یہ ایک ایسا موڑ ہے، اس موڑ کے آگے تم اتنی بڑی سلطنت دیکھو گے، اپنی اتنی بڑی بادشاہی دیکھو گے کہ جو آج تمہارے عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اس پروردگار عالم کی طرف سے جو سچا رب ہے۔ اور اس کلمے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب تم اپنی جان اور اپنے مال کہ اب تم مالک نہیں رہے ہو، حالانکہ یہ جان اور مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
یعنی اگر میں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے تو کیا اتنی بڑی بات کی ہے، یہ تو اسی کی دی ہوئی تھی اور اسی کے راستے میں نے دے دی۔ نہیں، بات تو تب ہوتی کہ کوئی اپنی چیز ہوتی تو ہم اس کے راستے میں دیتے تو چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا، اور پھر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب اس کو اس طرح استعمال کرو جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا پینا بند کر دو، اچھے کپڑے پہننا ختم کر دو، یا اچھے گھروں میں نہ رہو، اچھی سواریاں، یہ بات نہیں ہے۔ سب کچھ ہوگا، حدود کے اندر ہوگا، وہ حدود تمہارا مالک اور خالق متعین کرے گا، تم خود نہیں کرو گے۔ کیوں؟ تم بندے ہو، تم غلام ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ اپنے مالک کی بندگی کرو، غلامی کرو اور بہت بڑا انعام پاؤ۔ اور یہ پیدا جو کیا گیا ہے، یہ جو امتحان لیا گیا ہے، کوئی اللہ کو کچھ بھی نہیں ہے پڑا ہوا، یقین کیجئے، ذرا برابر بھی دھیان نہیں جانا چاہیے کہ کہیں اللہ کی کوئی مجبوری تھی یا اللہ کی کوئی ایسا معاملہ تھا۔ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں محمود ہے، پوری کائنات اس کی بندگی کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے، اور سب سے بڑی اس کی حمد وہ ہے جو خود اس نے اپنی بیان کی۔ اللہ کے بندوں، اصل اس کی حمد وہ ہے جو خود اس نے اپنی حمد بیان کی ہے، مخلوق عاجز ہے اس کی حمد بیان کرنے سے۔ تو یہ آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وہی بات کہ جب مومنوں تم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم دستبردار ہو گئے ہو، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کی بادشاہی دے گا۔ کوئی جنت میں ایک پلاٹ نہیں، ایک گھر نہیں، بلکہ جنت کی بادشاہی تمہارے نام کر دی جائے گی، جنت کے مالک بنا دیے جاؤ گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی وہ بارش ہوگی کہ جو کسی اور مخلوق کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہاں بتایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ غور کرو میرے پیارے بھائی، یہ قرآن تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، غور کرو، اس کے اوپر غور کرو کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اس نتیجے پر جب پہنچ گئے ہو، تمہارا اپنا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہارا اکیلا معبود ہے، تم اس پر پہنچ گئے ہو، تب اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا پریشانی ہے تمہیں؟ پھر کیا تمہیں ڈر ہے کسی اور کا؟ پھر کیا تمہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو ایک ایگریمنٹ تمہارے ساتھ، یہ کلمہ ایگریمنٹ ہے، یہ تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ کر دی جائے، کہیں اس کو کینسل نہ کر دیا جائے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے کبھی بھی کینسل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہاری طرف سے کینسل ہو جائے تو وہ اور معاملہ ہے کہ تم اس کو نبھا نہ سکو، باقی اللہ کی طرف سے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے مالک کی طرف سے۔ تو اس انداز سے پھر غلام، ایک فرما بردار غلام جو ہوتا ہے، ذرا دنیا میں تصور کریں، دنیا میں آپ جانتے ہیں ایک سرونٹ کیا ہوتا ہے، سرونٹ سے اوپر ہوتا ہے غلام، بالکل 24 گھنٹے ہر لمحے کوئی ایک حکم کے اوپر وہ ذرا برابر نہیں انکار کر سکتا ہے، اور اس کا مالک پوری طرح اس کو جو چاہے جس طرح چاہے سزا دے۔ یہ دنیاوی بات ہو رہی ہے، اور اس سے آگے بات ہے عبد کی، جو عبد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا کہ مہربان رب ہے، کوئی سختی میں نہیں ڈالتا ہے، کوئی تنگ نہیں کرتا ہے، وہاں سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا مالک ہے، اور ایسے ایسے احکامات دیے ہیں جو آپ کے اس امتحانی نقطہ نظر سے یاد رکھیے۔ آپ کو اگر 5 وقت کی صلات کا حکم دیا گیا ہے تو اسی امتحانی نقطہ نظر سے کہ تاکہ وہ بندگی کا رشتہ قائم رہے۔ آپ کو اگر صوم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو اسی بندگی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس انداز سے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ انعام حاصل کرو اپنے مالک اور خالق سے۔ فرمایا جو جم گئے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے جب کہہ دیا اللہ ہی ہمارا مالک ہے، حالانکہ دوسرے اس کے سامنے لوگ تھے، اس کے معاشرے کے لوگ تھے، اس کے کتنے دوست تھے، برادری کے لوگ تھے، علاقے کے لوگ تھے، اپنے جیسے انسان تھے، وہ اوروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، کسی کو داتا کہتے تھے، کسی کو دستگیر کہتے تھے، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے تھے، پکارے لگاتے تھے، کیونکہ بندہ اپنے مالک کو پکارتا ہے، اپنے آقا کو پکارتا ہے مشکل مصیبت کے وقت، تو وہ کتنے سے پکار رہے تھے اسی ماحول کے اندر۔ لیکن انہی کے اندر یہ ایک بندہ ہے جس نے اس ایمان کو قبول کیا، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان لیا ہے، تو اس کے بعد چاہے اس کو گھسیٹا جائے، چاہے مارا جائے، چاہے پیٹا جائے، بس منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، احد احد احد، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے، زور دیا جا رہا ہے اس کے اوپر، اکیلا ہے مالک، کوئی اور نہیں۔ اور جب کہا گیا کہ بلال
کچھ ہلکی سی معمولی سی تو کوئی تھوڑی بہت ہمارے معبودوں کے لیے نرمی کچھ مسکراہٹ دے دو اور ہم چھوڑ دیں گے تمہیں. اور آگے سے کہا کرتے تھے کیا کروں میرے منہ سے ان کے لیے کچھ ایسا نرمی کا جملہ ان کے لیے نکل ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی بات کہ اکیلا ہے مالک اکیلا ہے. اللہ کے بندو یہ وہ بات ہے جو آج ہر جگہ بچپن سے بھی یہ چیز سنتے ہیں. بلال عہد عہد کہتے تھے لیکن عہد کو نہیں بیان کیا جاتا. عہد کون ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں, دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں, دوسروں کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور منہ سے ہر روز نمازوں میں پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد, کہو وہ اللہ اکیلا ہے. بھائی اکیلا یہ ہے کہ دوسرے نہیں ہیں, دوسرے نہیں ہیں پکار کے لائق, دوسرے نہیں ہیں نظر و نیاز کے لائق, دوسرے نہیں ہیں واسطے وسیلے کے لائق, دوسرے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جتنے بھی ہوں ہر علاقے کے ہر دور کے اپنے اپنے معبود ہوتے ہیں, یاد رکھیے. تو آج کی جتنے یہ معبود پھیلے ہوئے جو اس قوم نے بنا لیے ہیں ان سب کا رد کرنا پڑے گا. اور جب رد کرو گے تو اس کے بعد طوفان اٹھیں گے. کفر و شرک کے ماحول کے اندر جب ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گویا جس طرح یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے, گویا اس کے اوپر آپ نے جو ہے ہاتھ مار دیا ہے یا برف کے بڑے ڈھیلے کو آپ نے آگ کے اندر پھینک دیا, اس طرح ریئیکشن ہوتا ہے آگے سے. اور سارے اندھیرے اس روشنی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو جمع رہے گا, اس وقت جو مقابلہ کرے گا ان سب کے ساتھ اللہ کے بھروسے کے اوپر, کوئی تعداد کا معاملہ نہیں ہے. کبھی وسائل کی طرف معاملہ نہ جائے, کبھی اپنی مضبوطی کی طرف کہ میں بڑا مضبوط ہوں, میں بڑا علم والا ہوں, میں بڑی شے ہوں. میں آپ کے اندر آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا آپ کا. بس ہر طرف ہر وقت اگر دھیان جائے تو میرا مالک بڑا عظیم ہے, میرا مالک بہت قدرتوں والا ہے, وہ مجھے بچائے گا. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو مار دیں گے. اور اگر آپ کو اس ایمان کی وجہ سے کوئی مار دے گا تو سمجھ لو آپ کی لاٹری نکل آئی. یقین کیجئے ایمان خالص کے حوالے سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مالک تمہیں جنت الفردوس میں پہنچا دے گا. اور تمہارے گھر والوں کو بعد میں پتہ چلے گا اور وہاں تمہاری عیش کا ایک معاملہ شروع ہو جائے گا. اور ایسا پروٹوکول ہوگا, فرشتے اتنے جلوس کے ساتھ یہاں آئیں گے تمہیں ریسیو کرنے کے لیے, اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں نے ایسا پروٹوکول دیکھا نہیں ہوگا. یقین کرو اللہ کے بندو. حتیٰ کہ جنت کے اندر جانے کے بعد جب مالک بار بار پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے, بتاؤ میرے بندے کامیاب ہو کے آئے ہو, میں اور تمہیں اضافہ کروں ان جنتوں کے اندر. تو جنتی کہیں گے مالک سب کچھ مل گیا, تیرے سارے وعدے پورے ہوئے ہیں, جو وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی تھی وہ مل گئیں. مالک فرمایا نہیں اور مانگو. تو پھر جنتی آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کیا مانگے؟ مالک کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی کہیں گے اچھا ایک ایسی چیز ہے جو گویا جنت سے بھی گویا بڑی ہے, جو اب دوبارہ نہیں ہے. وہ پہلا استقبال تھا, پہلا پروٹوکول تھا جب ہمیں ریسیو کیا گیا تھا, جیسے ہم شہید ہوئے تھے جو ریسیو کیے, وہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اندازہ لگو اللہ کے بندو میرے پیارے بھائی, وہ پھر ایک دفعہ حاصل ہو جائے. اور پھر دنیا میں اگر ان روحوں کو نکال مالک ان جسموں سے جو ابھی ہم جن سے اڑ رہے ہیں, جنتوں کے اندر آ جا رہے ہیں, ان جسموں سے روحوں کو نکال اور ان جسموں میں ڈال جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں, تاکہ ایک دفعہ پھر قتال کریں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہوں, پھر اس دنیا میں پھر ایسا استقبال ہو, فرشتے آئیں, پھر وہ منظر دیکھیں. یہ ہے اس کی خواہش ہے. پھر مالک نے پوچھنا چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ملنے والی ہیں, اللہ اپنے بندوں کو دینے والا ہے. فرمایا کہ جو استقامت دکھائیں جم جائیں اور آخری سانس جب آئے تو تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آتے ہی فرشتے بس پہلی بات جو آ کر کہتے ہیں بس ختم ہو گیا معاملہ, کوئی فکر کا معاملہ نہیں ہے, کوئی آگے کا غم نہ کرنا, پچھلے مسئلے بھی ختم. اب چلو ان جنتوں کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں. اب شروع بالجنہ, سب سے پہلی خوشخبری جو آگے سناتے ہیں فرشتے, چلو جنتوں کی طرف خوشخبری, خوش ہو جاؤ. التی کنتم توعدون, یہی تو وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم ایمان عقیدے کی یہ بات مان لو گے تو تمہیں یہ جنتیں دے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر جتنا تم اس راستے میں آگے بڑھو گے, تمہارے جنت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ وہی ہے جس کی طرف تمہیں ہم لے جا رہے ہیں. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. فرشتے اس وقت بتائیں, ابھی تو ایمان بالغیب ہے, نظر نہیں آتے ہیں, لیکن وہ فرشتے کہیں گے کہ دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست تھے, تمہارے ساتھی تھے, اور دنیا میں تمہیں جو تسلیاں ملتی تھی, جو تمہارا دل مضبوط ہوتا تھا, کئی دفعہ پہاڑوں سے تم ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, تو وہ وہی تو سکینت تھی جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا, جس کی وجہ سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے تھے. ایمان عقیدے کی محبت تمہارے اندر ڈال دی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
تو اس انداز سے بتائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، اور پھر آخرت کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرف جب جا رہے ہو ہم تمہارے ساتھی رہیں گے، وہاں تمہارے ساتھ سارے معاملات کریں گے، اسلام اور پروردگار کی طرف سے نعمتوں کی بارش جب ہوگی، انعام اور بڑے بڑے گفٹ تمہارے لیے لائے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملہ وہاں ہونے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور سنو، اور جن جنتوں کی طرف تم جا رہے ہو اس کا ذرا ماحول دیکھو، وہاں کا پیکج دیکھو۔ فرمایا وہاں جب پہنچو گے، اس کے اندر جب جاؤ گے تو وہ ایسی کالونی ہے، ایسی بادشاہت ہے کہ جو تمہارے جی کے اندر آئے گا، ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل کے اندر جو خیال ہوگا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو بادشاہی والے انداز سے بادشاہ کا جیسا حکم دیتے اس انداز سے جب کہو گے یہ چیز حاضر کی جائے تو فرشتے کہتے ہیں وہ اسی وقت تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ نزل من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم، غفور ہے یہ، یعنی تمہاری گناہوں سے اس نے درگزر فرمایا ہے۔ جتنے تمہاری کوتاہیاں بھی ہوئی تھیں، ایمان سے پہلے بھی کتنی کتنی کوتاہیاں تھیں، شرک اور کفر کی کتنے کتنے انبار تھے تمہارے اندر، ان کو بھی پروردگار نے معاف کر دیا، اور ایمان لانے کے بعد بھی جو تمہارے کتنے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں سب کو معاف کر دیا اس الغفور نے۔ وہ بہت زیادہ الغفور ہے، الغفار ہے، اور پھر الرحیم ہے۔ دیکھیے کتنا ربط ہے اللہ کی ان صفات کے اندر، کیونکہ پہلے تمہیں معاف کیا الغفور ہونے کی وجہ سے، اور پھر الرحیم ہونے کی وجہ سے یہ جنت کی نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر ہو رہی ہے۔ جنت جس کو بھی ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی میرے پیارے بھائی۔ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے، اس کے لائق نہیں بن سکتا ہے۔ ایسی جنت اتنی قیمتی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ تقریباً یہ بنتی ہے جتنا یہ جائے نماز پڑھا ہوا ہے، اس سے بھی چھوٹی بنتی ہے۔ اتنی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے تو دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے، اندازہ لگائیے۔ اور جس کے حصے میں بڑے بڑے زمین اور آسمان جتنے جگہ اس کے حصے میں آئے گی، بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا۔ اور جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے کم درجے کی جو جنت ہوگی وہ اس زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی، اندازہ لگائیے 50 گنا بڑی زمین سے ہوگی اس جنتی کے لیے۔ اور فرمایا جس کے کوڑا رکھنے کی جگہ پہ اگر کسی کو مل جائے وہ ایسی چیز ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں، تو دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، جب کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو پھر انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں امتحان ہی اسی چیز کا ہے کہ دیکھو اللہ کو تم نے اپنا اکیلا معبود ماننا ہے، کسی اور کو نہیں اللہ ماننا ہے۔ آج کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور جناب اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں جی، ایک اللہ جی، کوئی اور اللہ نہیں ہے، اور بس یہ کلمے کا مطلب ہے جی۔ حالانکہ ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنایا کسی شکل میں۔ کسی نے بیٹے کی شکل میں چھوٹا اللہ بنایا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر بات ہے، بیٹا بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا، بتائیے جو بادشاہ کا بیٹا ہوتا، بادشاہ ٹھیک ہے حکومت کر رہا ہوتا ہے تو بیٹے کا بھی تو حکم چلتا ہے، وہ بھی تو ایک چھوٹا سا بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ایک اور بادشاہ تراش کیا، ایک اور اللہ بنایا۔ اسی طرح یہ جو وحدت الوجود کے عقیدے ہیں کہ پوری کائنات بذات خود اللہ ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، پہاڑوں کی شکل میں، سمندروں کی شکل میں۔ یہ سارے صوفیوں کا عقیدہ رہا ہے کہ وحدت الوجود، اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، گویا اپنے آپ کو اصل میں اللہ کے اندر شامل کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی چھوٹے سے اللہ ہے۔ جس طرح انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کے پاس ایک جماعت آئی، جا رہے تھے کہیں، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں، یعنی ایمان کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں اللہ کو۔ تو ان کا اچھا میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، چلو جی۔ آگے گئے راستے میں تو نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذرا بزرگ ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں اور شریف باریشور لگ رہے ہیں، جس طرح بزرگ سے لگ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں نماز پڑھاؤ۔ تو انہوں نے آگے ہو کے نماز پڑھائی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرا اور واپس دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان کا بھی بتایا آپ کو، ہم تو اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس طرح کے ان کے عقیدے رہے ہیں کہ سب اللہ ہیں، اللہ کی ذات کے حصے ہیں۔ جب اللہ کی ذات کے اندر شامل ہو گئے ہو تو پھر یہی اللہ ہے۔ اسی طرح ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے، یہ آپ سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کو یہ پھیلاتے رہے ہیں اور ان کے عقیدے کس طریقے سے برباد ہوئے ہیں۔ یہ ایک آج کل بہت ہی مشہور
مقرر ہے. خدا جو یہ ساری سنیے. قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے. وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے. گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے یہ آپ نے بیان سنا ہے اور آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا قرآن کے اندر کہ جب ایک بادشاہ نمرود جسے کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس نقطے کے اوپر کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تم نے اللہ اللہ لگائی ہوئی، بتاؤ ذرا کون سا اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جس اللہ کی میں دعوت دے رہا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی میں بھی ایک چھوٹا سا منی اللہ ہوں. ایک بندے کو اس نے قتل کر دیا جو قید میں تھے، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. پہلے نقطے پر اس سے نہیں جھگڑے، ایک نئی دلیل اس کے سامنے لائی اور مالک فرماتا ہے فبہت الذی کفر، کافر کا منہ لٹک گیا. تو ابھی جس طرح یہ علی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ واہ واہ بالکل صحیح کیا فلسفہ پیش کیا ہے کہ جنت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک منی اللہ بنا دے گا، منی خدا بنا دے گا. اور دلائل کون سے دیے؟ دلائل یہ ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، جو چاہتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے. تو جنت میں بھی جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ایک دلیل آپ نے دے دی. ایک اور دلیل سنیے ان کی. کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو موت نہیں، تو اس کو بھی موت نہیں، انسان کو بھی موت نہیں. گویا دلیل دے رہے ہیں کہ ایک چھوٹا منی اللہ بن جائے گا. کاش کوئی سامنے مومن بیٹھا ہوتا، مومن اسے یہ کہتا کہ دیکھو یہ جو تم صفات آپس میں ملا رہے ہو تو بتاؤ وہاں تو جنتی کی بیویاں بھی ہوں گی، تو اب اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو کیسی ریزمبلنس تم دے رہے ہو؟ یہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ وہاں جنتی تو کیلے بھی کھائیں گے، انگور بھی کھائیں گے، پانی بھی پئیں گے. تو بتاؤ اللہ تو نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، وہ تو پلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے. تو ذرا اس طرح بناؤ نا چھوٹے سے، چلو چھوٹا سا اللہ تو بناؤ جو نہ پیے نہ کھائے، سب کچھ دوسروں کو کرے. تو یہ کام تم نہیں کر سکتے ہو. تو وہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا اللہ نہیں بنا دے گا، وہ تم بندے ہی رہو گے. اللہ تعالیٰ وہاں عنایات کرے گا، جو تم سوچو گے وہ اللہ کر دے گا، جو تم مانگو گے وہ اللہ تمہیں دے گا. اللہ کی صفات گویا اور سامنے آئیں گی، مومن حیران رہ جائیں گے. دنیا اور آخرت میں ہر چیز کی مثال اسی طریقے سے. اگر دنیا میں اللہ نے جو آپ کو صفات کا اظہار کیا ہے یہ وہ قطرہ ہے جو سمندر تو بھی باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب اللہ کی نعمتیں دیکھو گے وہاں جنتوں کے اندر تو حیران رہ جاؤ گے. ہر ایک اس کہے گا کاش میں نے اور زیادہ فرما برداری کی ہوتی، میں اور زیادہ فرما برداری کی ہوتی، میں اور زیادہ جنتوں اوپر چلا جاتا اور زیادہ بڑا مقام حاصل کرے. اتنا مہربان اللہ. اور دوسرے پچھتائیں گے کہ اس اللہ اتنے مہربان اللہ کو چھوڑ کر میں ان شیطانوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ان فریبکاروں کے پیچھے چلتا رہا، میں تعداد کے چکروں میں پڑا رہا، میں وسائل کے چکروں میں پڑا رہا، میں نے تو برباد کر دیا. اور پھر جو اپنے لیڈروں کو جنہوں نے اس راستے پر ان کو چلایا ہے، فرقوں کے اندر بانٹا ہے، جن کی آج پیروی کرتے ہیں، جن کی آج لیڈر مانتے ہیں، اور ان کو کہیں گے کہ یا اللہ ان کو تھوڑا عذاب دے، اور کبھی ان کو کہیں گے بے ایمانو تم نہ ہوتے تو ہم جو ہے وہ مومن ہوتے. تو آج یہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں کس طرح یہ دین کو برباد کر رہے ہیں. بتاؤ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی قرآن کا انکار ہو سکتا ہے؟ نبیوں کی دعوت کا مذاق ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کسی ایک نبی نے یہ دعوت دی ہے
کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، بس چند دن کی امتحان ہے، اس کے بعد جنت میں تمہیں اللہ بنا دے گا، تم چھوٹے سے اللہ بن جاؤ گے۔ بتاؤ اللہ کے بندو کس قدر۔ اور یہ فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے علی انجینئر کا، اس سے پہلے بھی عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو جنت میں تو جو تم کہو گے نا کن فیکون تو ملے گا، وہ بھی نہیں چکروں میں، کن فیکون کی طاقت تمہیں ملے گی۔ کہتا ہے وہاں تو ملنا ہی ملنی ہے، وہاں تو تم نے گویا اللہ بننا ہی بننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ یہ والی صفات، یہ والا انداز دنیا میں حاصل ہو، پھر کمال ہے۔ تو یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ دنیا میں چکروں میں پڑے رہے کہ وہ ہمیں ایک دفعہ خدائی ہمارے ہاتھ آ جائے، کوئی ایسا کلیہ ہمارے ہاتھ آ جائے کہ خدائی ہمیں مل جائے۔ تو پھر انہوں نے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، طرح طرح کے فلسفے اختیار کیے ہیں، کبھی بندے بنے ہیں، کبھی اللہ بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے، پھر نعرے لگائے ہیں، انا الحق کے کسی نے نعرے لگائے ہیں، اور کسی نے انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگائے ہیں، اور یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جاتا رہا اللہ کے بندوں۔ اور مالک نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جس نے دنیا میں یا جہاں کہیں بھی اس کو اللہ بننے کا اگر شوق ہے، اس کو اللہ کی بندگی آر سمجھتا ہے اور اللہ بننے کا اس کو شوق ہے، چاہے چھوٹا سا چاہے بڑا، چاہے مقابلے والا چاہے چھوٹا منی اللہ بننے کا بھی اگر اس کو شوق ہے، تو اس کا علاج مالک فرماتا ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر جائے گا۔ اور پھر مالک نے دلیل دی کہ اگر یہ اللہ ہوتا تو جہنم میں کیوں جاتا، بتائیے، اگر یہ چھوٹا سا ہی اللہ کیوں نہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، یہ آج دین کو بگاڑنے والے ہیں، اور انہوں نے آج علم تو حاصل کیا ہے، ان کی اگر آپ دیکھیں ویڈیو دیکھیں سامنے بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، بڑی بڑی لائبریریاں ہوں گی، بڑے بڑے حوالے ہوں گے، لیکن ان کا یہ علم ہے یہ علم غیر نافع ہے، یقین کیجیے۔ اسی علم نے ان کو ڈسا ہے، اسی علم نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ اور آج کے دور میں ایک نیا فلسفہ ایک اور عالم دین نے بھی، وہ بھی انہوں نے تفسیر لکھی ہے دعوت القرآن کے نام سے، اور ان کا بھی ذہن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، صفت، یہ الفاظ ہیں اللہ کے بندو، اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو یہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے اور اللہ اس کو زندہ کر دیتا تھا، اس مردے کو اللہ زندہ کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ وہ کوئی اپنی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی تھی، کوئی صفت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ یہ نقطہ ہے اللہ کے بندوں، اور ایمان خالص کا معاملہ۔ اسی کے آگے جا کے اگلی آیات کے اندر مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، کہ تم بندے ہی رہو گے، تم بندے پیدا ہو، بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور جنت کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بندہ ہی رکھے گا اور تمہیں عیش کرائے گا، بڑی لگژری لائف ہوگی وہاں اللہ کے بندوں، بادشاہ، ہر بندہ وہاں بادشاہ ہوگا، ایسے ایسے کھانے جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے نہیں دیکھے ہیں، ایسے ایسے کپڑے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں پہنے ہیں، اور ایسے ایسے محلات ہوں گے، یقین کیجیے لطف آ جائے گا زندگی کا۔ اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ بندے جو ہیں اپنے مالک اور خالق کو ان کی تعریفیں کریں گے، سانس کے ساتھ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں نکلیں گی، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی۔ اور جن کو بھی اللہ بننے کا شوق ہے یا یہ ان کو اپنا لیڈر مانتے رہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔